باغات کا سلسلہ تھا اور چوتھی طرف نہر تھی۔ بہت خوبصورت جگہ پر واقع تھا۔ گنڈا سنگھ بارڈر ہمارے گاؤں سے صرف 10 منٹ کی مسافت پر تھا۔ ہمارے گاؤں کی خاص بات یہ بھی تھی کہ یہاں 95% لوگ ارائیں تھے، ارائیں جن کے بارے میں بابا بلے شاہ نے بہت کچھ فرمایا۔ پنجابی زبان کے عظیم المرتبت بابا بلے شاہ صوفی شاعر تھے، اور وہ ایک اور صوفی شاعر بزرگ کامل شاہ عنایت کے مرید تھے اور قصور میں رہتے تھے۔ قصور ایک تاریخی شہر ہے۔ اس نے اپنی طویل تاریخ میں سیاست کے بڑے نشیب و فراز دیکھے ہیں، لیکن قصور کی ساری شہریت حقیقت میں بابا بلے شاہ کی مرہون منت ہے، جنہوں نے اس شہر میں جنم تو لیا تھا مگر جب یہاں آئے تو پھر واپس نہیں گئے، ساری زندگی نہیں گزاری، اسی شہر میں ابدی قیام فرمایا۔ بابا بلے شاہ کو ارائیوں سے دلی محبت تھی۔ اس کی وجہ سے شاید یہ بھی تھی کہ ان کے مرشد شاہ عنایت ولی بھی ارائیں تھے۔ ایک بار شاہ عنایت ان سے کسی بات پر خفا ہو گئے تو بابا بلے شاہ نے فرمایا، کیونکہ ارائیں اگر دوستی میں اپنا تن من سب نثار کر دیتے ہیں تو دشمنی بھی کبھی معاف نہیں کرتے۔ یہ بات تو خیر بابا بلے شاہ نے ناراضگی میں کی تھی، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ وہ سید ہونے کے باوجود خود کو ارائیں کہلوانا زیادہ پسند کرتے تھے۔ اس بات سے ان کے خاندان والے بہت خفا ہوتے تھے۔ ان کی خفگی کو انہوں نے بہت بار اپنے شعروں میں بیان کیا، مگر انہوں نے ان کی خفگی کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے ایک بار فرمایا، جیڑا سانو سید آکھے دوزخ من سزائیں، جیڑا سانو ارائیں آکھے بہشتی پنگا پائیں۔ اس کے علاوہ ارائیں ہی وہ واحد ذات ہے جس کو پیدائشی چودھری کہا جاتا ہے۔ ارائیں خواہ زمین کے سینے سے اناج اگانے والا ہو یا ریڑھی لگانے والا ہو، رہتا چودھری ہی ہے۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ چودھری، میاں یا ماہر جیسے القابات صرف ارائیوں کے لیے ہی مخصوص تھے، یعنی لوگ میاں، مہر یا چودھری کہلوانے والوں کے نام سے ہی سمجھ جایا کرتے تھے کہ یہ ارائیں ہیں، اگرچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تبدیلی آئی ہے کہ جیسے ہی خدا نے 4 پیسے دیے، اس نے بھی اپنے آپ کو چودھری کہلوانا شروع کر دیا۔ ہاں، تو میرا تعلق بھی اسی ارائیں ذات سے تھا، مطلب میں بھی پیدائشی چودھری کی بیٹی تھی اور مجھے اپنے ارائیں ہونے پر فخر تھا، کیونکہ جب میں اپنے گاؤں کی ماچھن رضیہ یا نائن بشیرہ کو دیکھتی یا پھر ترکھانی سکینہ اور کمارن مراواں کو دیکھتی تو جن کے محض اس لیے عزت نہ تھی کہ وہ چھوٹی ذات سے تعلق رکھتی تھی، حالانکہ وہ بھی انسان تھی، سب گاؤں والوں کی عزت کرتی تھی، مگر ان کی اپنی کوئی عزت نہ تھی۔ تب ان کی حالت دیکھ کر میں سوچتی، شکر ہے خدا کا جس نے مجھے مسلمان ہونے کے علاوہ مجھے ارائیں ذات میں پیدا کیا۔ یہ احساس مجھے ایک گہرا سکون دیتا تھا۔ ہاں، تو ہمارا خاندان شروع ہی سے یہاں آباد تھا۔ میرے ابا چودھری صدیق اور چچا چودھری حنیف صرف 2 ہی بھائی تھے، بہن کوئی نہ تھی۔ ان کی اپنی ذمہ داری تھی، باغات تھے۔ پہلے تو دونوں بھائی ایک ساتھ ہی رہتے تھے، مگر باپ کی وفات کے بعد دونوں نے اپنے حصے الگ کر لیے، اور یہ دونوں حصے دونوں بھائیوں کی مکمل رضامندی اور خوشی سے ہوئے تھے، مگر کسی جھگڑے اور ناخوشگوار واقعات کے علاوہ۔ میرے ابا کے حصے میں زمین تھوڑی اور باغات زیادہ آئے تھے۔ اصل میں میرے چچا نے اپنی مرضی سے باغ کم اور کاشت والی زمین زیادہ لی تھی، اور میرے ابا نے چھوٹا بھائی سمجھ کر کوئی اعتراض نہ کیا تھا، کیونکہ میرے ابا ایسے ہی تھے، اگر چچا ان سے ان کے حصے کے باغات بھی مانگ لیتے تو ابا کبھی انکار نہ کرتے۔ ان کو چھوٹے بھائی سے بیٹوں جیسی محبت تھی۔ زمینوں کے بعد حویلی کا نمبر آیا تو حویلی بس نام ہی کی تھی کہ بہت چھوٹی تھی۔ چچا نے حویلی سے حصہ لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا، لالا صدیق، اب حویلی آپ ہی رکھ لیں کہ آپ کی فیملی چھوٹی ہے، میں باہر زمینوں پر ہی اپنا بڑا گھر بنواؤں گا۔ ابا مان تو گئے، مگر بڑی مشکل سے، بھائی کی جدائی ان کو گوارا نہ تھی، مگر چچا نے سمجھاتے ہوئے کہا، آج نہیں مگر آنے والے کل میں یہ جگہ کم پڑ سکتی ہے، بلکہ پڑ جائے گی۔ 4 بیٹے ہیں، ان کی شادیاں ہوں گی، بیوی بچے ہوں گے تو بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، اور پھر میں کون سا گاؤں چھوڑ کر جا رہا ہوں، صرف چند فرلانگ ہی کا تو فاصلہ ہے۔ اور یوں ہی میرے ابا بات سمجھ بھی گئے تھے، مان بھی گئے تھے۔ چچا اپنا گھر بنوا کر اس میں چلے گئے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو میں چونکی اور ماضی سے نکل کر حال میں آ گئی۔ اس وقت کیوں دستک دی ہے شاداب نے؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ دستک پھر ہوئی تو میں اٹھ بیٹھی، لحاف سے نکل کر چپل پہنی، کاندھوں پر شال ڈال کر دروازہ کھولا تو سامنے شاداب کھڑا تھا۔ کیا بات ہے شاداب؟ میں نے نرم لہجے میں پوچھا۔ آپ نے کچن کو بھی لاک لگا رکھا ہے، ایک کپ کافی پینے کی خواہش ہو رہی تھی، پلیز کچن کی چابی۔ شاداب نے باہر کھڑے کھڑے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس وقت کافی پیو گے تو نیند نہیں آئے گی؟ نہ جانے کیسے میرے منہ سے یہ بات نکل گئی۔ نیند تو ویسے بھی نہیں آئے گی، پلیز چابی، شاداب نے مجھے دیکھے بغیر کہا۔ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں کہاں رکھی تھی، سائیڈ میں اس کی دراز میں دیکھ لو، یا پھر میں خود دیکھ کر دیتی ہوں اور کافی بھی بنا دیتی ہوں، میں نے میزبانی کے خیال سے کہا۔
दराज में देख चुका हूँ तो फिर मैं कॉर्नर्स पर देख लूँ, या मैं वो नहीं, मैं खुद ही देखता हूँ और काफ़ी भी बना लूँगा, शादाब ने कहा और मुझ पर एक नज़र डालकर वापस मुड़ गया। तो मैं वहीं खड़ी रही और जब वो दोबारा कमरे से बाहर आया तो मुझे वहीं खड़ा देखकर बोला, आप आराम करें, चाबी मिल गई है। और मैंने दरवाज़ा बंद किया। फिर बिस्तर में लेटते हुए सोचा, नींद अगर तुम्हें नहीं आ रही थी तो मुझे भी कब आई है शादाब। मगर जल्द ही शादाब को भूल कर मैं फिर माजी में खो गई, जिसको आज मैं एक तवील मुद्दत के बाद याद कर रही थी। मेरे अब्बा का कुंबा तो सिर्फ इन 2 भाइयों पर ही मुश्तमिल था, जबकि अम्मी की फैमिली बड़ी थी। मेरी अम्मी 5 भाइयों की इकलौती बहन थी और घर भर की लाडली थी। और फिर किस्मत से शोहर भी बहुत ही अच्छा मिला था, हर बात मानता था, बल्कि बात मुंह से निकली ना थी कि पूरी पहले कर दी जाती थी। अम्मी अब्बा के दूर परे के रिश्तेदार थे और लायलपुर फैसलाबाद के दूर दराज गांव की रहने वाली थी। बाकी हमारा ख़ानदान कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा ना था, दादा तो बिल्कुल भी अनपढ़ थे, स्कूल की शक्ल तक ना देखी थी इन लोगों ने। अभी जारी है।